اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کیا بہانہ کرتے ہیں، اور کافروں کے پاس قیامت کے انکار کی کیا دلیل ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 7 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 47 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ جن کی صحیح فکر نہیں ہوتی یا اپنی ذمہ داری سے پیچھا چھڑاتے ہیں، وہ لوگ اپنی کجروی اور برے اعمال کو دوسروں کی گردن پہ ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کہتے ہیں خدا ذمہ دار ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے۔ نمبر 2، کبھی کہتے ہیں سماج و معاشرے کا قصور ہے، اگر یہ بڑے لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ نمبر 3، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگ لوگوں کی غلطی ہے۔ اس آیت میں بھی کہتے ہیں اگر ضروری ہوتا تو خدا خود فقیروں کو روزی دیتا۔ اس بات سے بے پرواہ کہ اللہ نے فقیروں کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری امیروں کے کندھے پہ ڈال رکھی ہے۔ سوال، کیوں اللہ خود ہی فقیروں کا رزق نہیں دیتا اور لوگوں سے انفاق کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب، انسان کی ترقی، معاف کرنے، ایثار و فداکاری، سخاوت اور انسان دوستی، ہمدردی، کفایت شعاری، الفت و محبت، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں چھپی ہے۔ اگر سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں تو کمالات کے اظہار کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا اور نہ ہی صبر و زہد اور قناعت کا موقع فراہم ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے اس آیت مبارکہ کے خوبصورت نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے خوبصورت پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی طرف توجہ کرنا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، نہ کہ ہمارا، تو اس کو دینا اور انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کفر انفاق کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 3، کافر خدا کے رازق ہونے کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 4، انفاق ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ انفاق کو ترک کرنا کافروں کی خصوصیات میں سے جانا گیا ہے۔ نمبر 5، کبھی انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کفر اور کنجوسی کو اچھا اور ایمان و انفاق کو گمراہی جاننے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 48، 49 اور 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو، در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ
اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، کفار قیامت کے انکار کی دلیل نہیں لا پاتے اور فقط یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 2، کسی کام کے وقت کا کنفرم نہ ہونا اس کے واقع نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، قیامت اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 4، کفار مومنوں اور نبیوں کو جھوٹا جانتے ہیں۔ نمبر 5، قیامت کسی کو بتاتی نہیں ہے تو پھر غفلت اور مذاق کیسا۔ نمبر 6، قیامت جب آئے گی تو زبان بول نہیں پائے گی اور پاؤں بھاگ نہیں پائیں گے۔ نمبر 7، قیامت ایک آسمانی اور خطرناک چیخ کے بعد آئے گی۔ نمبر 8، دنیا ختم اور قیامت شروع اس وقت ہوگی جب لوگ ہر روز کے جھگڑے اور لڑائیوں میں لگ جائیں گے۔ نمبر 9، دنیا میں کسی سے دل لگانا، وابستہ ہونا بھی کارآمد ہے، لیکن قیامت آنے سے سب بکھر جائے گا۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے ان آیات میں کچھ نکات بھی رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ قرآن میں 2 مرتبہ سور پھونکنے کی بات کہی گئی ہے، ایک دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرے قیامت کو برپا کرنے کے لیے۔ سور پھونکنے سے مراد اس آیت میں دوسری مرتبہ یہ ہے کہ تمام مرے ہوئے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اجداث جدس کی جمع ہے جس کے معنی قبر کے ہیں۔ ینسلون نسلان سے لیا گیا ہے جس کے معنی تیزی سے جانے کے ہیں، اور مرقد کا لفظ اس میں مکان رقادہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی آرام کرنے کی جگہ، لیکن یہاں پہ مراد قبرستان ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کے بارے میں کہ یہ فرشتوں کی اہل قیامت سے گفتگو ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کی شروعات ایک ایسی آواز سے ہے کہ جو سور پھونکنے سے شروع ہوگی۔ نمبر 2، معاد جسمانی اور جسموں کا نکلنا اسی قبر سے ہی شروع ہوگا۔ نمبر 3، قیامت میں انسانوں کا زندہ ہونا بہت تیزی سے اور بہت ہی آسانی سے ہوگا۔ نمبر 4، قیامت میں جلد بازی کرنا پریشانی اور ہیجان کی نشانی ہے۔ نمبر 5، قیامت کافروں کے پچھتانے اور افسوس کرنے کا دن ہے۔ نمبر 6، قیامت کا دن جاگنے کی جگہ اور اقرار اور اعتراف کی جگہ ہے۔ نمبر 7، قیامت اور حساب کتاب یہ خدا کے رحمان ہونے کا لازمہ ہے۔ نمبر 8، قیامت میں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے۔ نمبر 9، قیامت میں حاضر ہونا اور سب کا جمع ہونا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا انہیں ہم کیوں کھلائیں، جبکہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور کافروں کے پاس قیامت کے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں صرف مذاق اڑانا آتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن
قرآنی سماج کی پہچان.